انسانی تاریخ میں جتنا نقصان زلزلے نے کیا ہے آج تک کسی قدرتی آفت نے نہیں کیا۔ گزرے وقتوں میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود نہیں تھا اور تحقیق کے باب نہیں کھلے تھے تو مختلف ادوار میں مختلف اقوام زلزلوں سے متعلق عجیب و غریب نظریات رکھتی تھیں۔ ایک قوم کا یہ نظریہ تھا کہ ایک طویل و عریض چھپکلی زمین کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس کی حرکت کرنے کی وجہ سے زمین ہلتی ہے۔ مذہبی عقیدے کے حامل اقوام کا یہ خیال تھا کہ خدا اپنے نافرمان بندوں کو زمین ہلا کر ڈراتا ہے۔ اسی طرح ہندو دیو مالائی تصور یہ تھا کہ زمین کو ایک گائے نے اپنے سینگوں پر اٹھا رکھا ہے اور جب وہ تھک کر سینگ بدلتی ہے تو اس کے نتیجے میں زمین ہلتی ہے۔ ارسطو اور افلاطون کے نظریات اس معاملے میں ملتے جلتے اور کچھ حد تک سائنسی بھی تھے۔ ان کے مطابق زمین کی تہوں میں موجود ہوا جب گرم ہو کر زمین کے پرتوں کو توڑ کر باہر آنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ علمی تحقیق کے دروازے کھلتے چلے گئے اور اس طرح ہر نئے سانحے کے بعد اس کے اسباب کے بارے میں جاننے کی جستجو نے اپنے پرانے نظریات کی نفی کر دی ہے۔ زلزلے کی آمد نہایت خاموشی سے ہوتی ہے اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اپنے پیچھے تباہی اور بربادی کی داستان رقم کر چکا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں زلزلے کیسے آتے ہیں۔ بے شک ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جو زلزلے گزرنے کے بعد ان کی شدت، ان کے مرکز اور آفٹر شاکس کے بارے میں معلومات فراہم کر دیتے ہیں۔ ماہرین ارضیات نے زلزلوں کی دو بنیادی وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ زمینی پلیٹوں یعنی فالس لائن میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے اور دوسری آتش فشاں کا پھٹنا بتایا گیا ہے۔ زمین کی بیرونی سطح کے اندر مختلف گہرائیوں میں زمینی پلیٹیں ہوتی ہیں جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں۔ ان پلیٹوں کے نتیجے میں ایک پگھلا ہوا مادہ جسے میگما کہتے ہیں ان پلیٹوں کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ میگما کی حرارت کی زیادتی کے باعث زمین کی اندرونی سطح میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے جس سے ان پلیٹوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ٹوٹنے کے بعد پلیٹوں کا کچھ حصہ میگما میں دھنس جاتا ہے اور کچھ اوپر کو ابھر جاتا ہے جس سے زمین پر بسنے والی مخلوق سطح پر ارتعاش محسوس کرتی ہے۔ شدت کس طرح نوٹ کی جاتی ہے؟ آئیے اب اس سوال کا جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ زلزلے کی شدت اور دورانیے کا انحصار میگما کی حرارت اور اس کے نتیجے میں پلیٹوں میں ٹوٹ پھوٹ کے عمل پر منحصر ہے۔ اسی طرح جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو لاوا پوری شدت سے زمین کی گہرائیوں سے سطح زمین کی بیرونی تہوں کو پھاڑتا ہوا خارج ہوتا ہے جس سے زمین کی اندرونی پلیٹوں میں شدید قسم کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں زیر زمین 3 سے 15 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہیں اور ماہیت کے حساب سے 4 اقسام میں ان کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ 2 لہریں زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہیں جبکہ دیگر 2 لہریں جن میں سے ایک پرائمری ویو اور دوسری سیکنڈری ویو ہے زیر زمین سفر کرتی ہیں۔ پرائمری لہریں آواز کی لہروں کی مانند سفر کرتی ہیں، زیر زمین چٹانوں اور مایات سے گزر جاتی ہیں جبکہ سیکنڈری ویوز کی رفتار پرائمری ویوز کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور وہ صرف زیر زمین چٹانوں سے گزر سکتی ہیں۔ سیکنڈری ویوز زمینی مایات میں بے اثر ہوتی ہیں مگر وہ جب چٹانوں سے گزرتی ہیں تو ایل ویوز بنکر ایپی سینٹر یعنی مرکز کو متحرک کر دیتی ہیں اور زلزلے کا سبب بنتی ہیں۔ ایل ویوز جتنی شدید ہوں گی اتنی ہی شدت کا زلزلہ زمین پر محسوس ہوگا۔ اب ہم اپنی ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب آتے ہیں، یعنی سونامی کیسے آتا ہے۔ زلزلے اگر زیر سمندر آتے ہیں تو ان کی قوت سے پانی میں شدید تلاطم اور لہروں میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور کافی طاقتور اور اونچی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔
جو سطح سمندر پر 500 سے 1000 کلومیٹر کی رفتار سے بغیر اپنی قوت اور رفتار توڑے ہزاروں میل دور خشکی تک پہنچ کر ناقابل یقین تباہی پھیلاتی ہیں، جس کی مثال 2004 کے انڈونیشیا زلزلے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سونامی ہے، جس کی لہروں نے ہندوستان اور سری لنکا جیسے دور دراز ملکوں کے ساحلی علاقوں میں شدید تباہی پھیلائی تھی۔ اس تباہی کی گونج آج بھی متاثرہ علاقوں میں سنائی دیتی ہے۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔